خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ موضوع ہے قربانی، ایثار۔ اس کی ظاہر بڑی وسعت ہے اس موضوع میں، اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جملہ ہمارا بہت سنا ہوا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اور اس میں کیا وسعت ہے اس پر بات کریں گے۔ قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب سے گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایثار کا معنی ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ بڑے قابل تعریف ہیں ایمان والے کہ جو اپنی ذات پر ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ہر معاملے میں آپ نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا دیکھ لیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ فرمان جاری کر رہا ہے، مہر لگا رہا ہے کہ اس کی محبت میں مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح 3 روزے رکھے اور افطار کے وقت اپنی ذات پر آنے والے سائلین کو، مساکین کو، فقراء کو ترجیح دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یہاں پر سند جاری فرمائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ جب ایک مہمان آیا، گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ ایک بندے کو پورا ہو جائے، چراغ بجھا دیے جائے اور خود منہ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ کھانا یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بے خوف ہو کر کھائے۔ صبح ہوئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین نے بڑی پسند فرمائی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی عامر صاحب۔ ماشاءاللہ، اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے۔ کسی انسان کو اگر خود غرض سے ہمدرد بننا ہو نا، یعنی سیلفش سے سیلف لیس بننا ہو، تو وہ قربانی پیش کرے۔ یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے، خود ایک تو یہ لفظ آپ دیکھیں اپنے اندر کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی کشش رکھتا ہے۔ پھر قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افراد کے اندر قربانی کا جذبہ ان کو قوم بنا دیتا ہے، ان کو ایک ملت اور ایک جو ہے وہ قافلہ بنا دیتا ہے، ان کے اندر ایک تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اتنی پاورفل چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت خیر کو، بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ یعنی جب بندہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ جان کی ہو، مال کی ہو، اپنے خواہشات، اپنے ڈریمز ہوں، اپنا وقت ہو، جو بھی قربان کرتا ہے، جس کو وہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے، وہ جب قربان کرتا ہے کسی قیمتی چیز کو، یہ قربانی پروف کرتی ہے آپ کی اس چیز سے محبت کو اور اس چیز سے آپ کی جو ہے وہ ایک تعلق داری کو۔ یعنی آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو وہ آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم واقعی اس کی محبت میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے قربانی کا یہ باقاعدہ فلسفہ ہے کہ گیونگ اپ سم تھنگ، کوئی بھی مطلب اپنی قیمتی چیز جو ہے وہ ترک کر دینا فور اے ہائر کوز، کسی بڑے کوز کے لیے جو ہے وہ اپنی کسی قیمتی چیز کو ترک کر دینا جو ہے وہ یہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو آپ مفتی صاحب نے جو مثال دی، اہل بیت کی مثال دی، خود نبی کریم علیہ السلام کی مثال دی، صحابہ کرام، بزرگان دین، سب کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ کوز کے لیے اپنی جو ہے وہ مال کی یا جان کی یا وقت کی اور پتہ نہیں کون کون سی قربانی دیتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ مخلص تھے۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ قبلہ مولانا ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو دینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل جس کو رو رو کے اللہ سے مانگا، حکم آیا کہ قربان کر دیں، تو آگے سے بیٹا بھی کیا کہہ رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی اور انتہا حضرت حسین پہ جا کے ہوئی۔ تو یہ قربانی ضرورت کے باوجود ترجیح دے دینا، قربان کر دینا، ویسے کرنی۔ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اس زیارت کو بھی قربان کر دیا کہ جس زیارت کے لیے
اس ساری کائنات ایک طرف اور آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا اس سے بڑھ کر ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے سلمان بن ربیع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حج پہ جا رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کا خاندان کا پتہ لگا کہ وہ بھوکے ہیں، تو اپنا حج ترک کر دیا اور اپنا سارا پیسہ ان پہ خرچ کر دیا۔ جب قافلہ واپس آتا ہے تو ہر ایک ان کو مبارک دے رہا ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو، اور کہہ رہا ہے کہ فلاں موقع پہ آپ نے یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، حتیٰ کہ ایک آدمی نے آ کے کہا یہ آپ نے دینار جو مجھے دیے تھے یہ آپ اپنے واپس لے لیجئے۔ تو اس پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے دنیا آخرت میں خیریں پاتا ہے۔ پھر رات کو حضور کی زیارت ہوئی اور فرمایا اور کتنی تمہیں شہادتیں چاہیے کہ رب نے تیری اس ترجیح دینے کی برکت سے فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت کی صبح تک تیرے لیے حج اور عمرہ کرتا رہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ خزانہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ گفتگو ہوئی اس موضوع کے اوپر، ایثار اور قربانی دونوں موضوعات کے اوپر بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی۔ ہر انسان اپنے لیے ایک پرائرٹی لسٹ مرتب کرتا ہے، ترجیحات کا تعین کرتا ہے، اور ان ترجیحات کے تعین میں اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پلیس کرے، اپنے آپ کو رکھے اس کے اندر۔ لیکن جب اس کے اخلاق کے اندر یہ بلندی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی پرائرٹی لسٹ کے اندر ترجیحات میں خود کو نیچے کر دے اور کسی اور کو بڑے اچھے جذبے کے تحت اوپر لے آئے، یہ وہ ایثار ہے کہ جو یقیناً پسندیدہ ہے۔ مفتی صاحب نے بہت عمدہ آیت سے استدلال بھی کیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود اس بات کی طلب ہونے کے باوجود، اس کے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال خود انصار مدینہ ہے۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو انہوں نے جس طرح سے مہاجرین کا استقبال کیا ہے، سینے سے لگایا ہے، گلے لگایا ہے، یہ جو کشادہ دلی اور ظرف کی جو وسعت ہے وہ نظر آتی ہے کہ مکان ہے، 2 مکان ہیں تو ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اگر 2 باغات ہیں تو ایک باغ مہاجر بھائی کو دے دیا، مویشی ہیں تو ان کو 2 حصے کر دیے، کہا کہ یہ میں اپنے مہاجر بھائی کو دیتا ہوں۔ تو یہ پیغمبر اکرم کا کہنا، ان کا خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ خود ایثار کی بہت بڑی غیر معمولی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایثار وہ ہے کہ جو یقیناً ناپسندیدہ ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا کہ جس نے تزکیے کا اہتمام کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کو اس کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی۔ پھر پروردگار فرماتا ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ایک ایثار کرتے ہو جو بہت ناپسندیدہ ہے۔ ایک وہ ترجیح ہے کہ جو تم جس کا مظاہرہ کرتے ہو اور بہت ناپسندیدہ ہے، اور وہ کون سی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ جب دنیا اور آخرت کے حوالے سے تقابل آتا ہے تو تم دنیا کو پرائرٹائز کرتے ہو اور آخرت کو بہت انفیریئر سمجھتے ہو۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر آخرت کی خاطر دنیا کو کمپرومائز کیا جاتا، دونوں کو جمع کر کے چلا سکو تو کیا ہی اچھا۔ لیکن یہ کہ یہ ایثار اگر ہو رہا ہے کہ جہاں پر آخرت کے بجائے دنیا پرائرٹائز ہو جائے تو پھر یہ ناپسندیدہ ہوگا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، پچھلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہوا، ابراہیم کے صحیفے میں اور موسیٰ کے صحیفے میں۔ کیا کہنا ہے ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے تو مفتی سہیل صاحب، اب آج جب شب ہوگی، یعنی اب ہماری تو ملاقات کل ہوگی نا، اس ٹائم خصوصی نشریات ہوگی، رات 2 بجے سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، ظاہر پہلی تاخرات ہے تو آج جو افطار کے بعد جو رات شروع ہو جائے گی 21ویں شب، پھر 23ویں، اس عنوان سے آپ 2 جملے فرما دیجئے، ماہ مبارک کے آخری عشرے کی پہلی جی تاخیر۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ عشرہ رحمت گزر چکا، ہاں، عشرہ مغفرت بھی اب گزر رہا ہے، اب آخری ہے عشرہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تینوں میں سیکوینس ہے کہ رحمت ہوگی تو مغفرت ہوگی، مغفرت ہوگی تو جہنم سے آزادی ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے دیکھیں اب عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت ہمیں اگلے سال اگر زندہ رہے تو مل سکتا ہے، اللہ اللہ، دوبارہ یہ آئے گا نہیں۔ اللہ اب یہ ہے کہ موقع غنیمت جانیں کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، طاق راتیں بھی ہیں، شب قدر بھی اسی میں ہے،
بس اس کی قدر کر لیں اور اس طرح کر لیں کہ رمضان ہم سے راضی رخصت ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروائے۔ کیا بات ہے، کچھ آج کی رات کرنے والے اعمال کچھ بتائیں گے آپ ایک دو؟ آج کی رات جو آنے والی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو خاص طور پر اگر یہ دیکھیں تو یہ ایام شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ان کو منایا جاتا ہے، تو یہ علوی ایام ہیں، علوی شبیں ہیں کہ جن کو منایا جاتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے اندر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے کے بہت سے امکانات انسان کے لیے پائے جاتے ہیں، انہی میں ہمارے یہاں مجالس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور ان مجلسوں کے اندر ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، ذکر قرآن بھی ہوتا ہے، فضائل اہل بیت بھی ہوتے ہیں، مصائب امیر المومنین بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ متوازی بالکل اپنے آپ کو متمسک کرتا ہے، تاکہ پیغمبر اکرم کی خوشنودی حاصل ہو اور الٹیمیٹلی پروردگار راضی ہو۔ بس یہ دعا کثرت سے کرے، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، پناہ عطا فرما، تو ہی پناہ عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ناظرین اس طرح میں نے عرض کیا، ہمارا معمول کا نشریہ 2:45 سے ہوتا ہے۔ آج چونکہ پہلی طاق رات ہے ماہ مبارک کے آخری عشرے کی، تو ہماری ساری یہ نشریات کل مقرر کردہ وقت سے کچھ پہلے صبح 2 بجے اس کا آغاز ہوگا، نہ کہ 2:45 پر انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا بریک اور پھر اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصية والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحم الراحمين. جزاکم اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. قبلہ جناب ہمارے بھائی محمد علی سرودی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم اہلیان پاکستان نے عشرہ مغفرت کا آخری روزہ اختیار کر لیا ہے. قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب جیسے کہہ رہے تھے، اب جو اگلے برس ہوگا وہی یہ مغفرت کے ایام پائے گا. پتہ نہیں کس کی زندگی لکھی ہے کس کی نہیں. کتنے ہی لوگ تھے. ہمارا چھوٹا شہزادہ عمر، ہم افطار کی نشریات میں زیادہ بات نہیں کرتے چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور لیکن کس نے سوچا تھا کہ اگلے سال ہمارے ساتھ نہیں ہوگا وہ. تو بس یہ دعا کہ دنیا کے کئی ممالک میں تو عشرہ مغفرت اختتام کو پہنچ چکا ہے، پاکستان میں بس یہ آخری روزہ ہے. باراللہ تو یہ تیرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یہ عشرہ مغفرت کے اختتام سے قبل، آج کی افطار سے قبل جو لوگ ہیں جو کہ اب تک خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں بخشوا پائے ہیں، ہمارے اعمال، نہ ہمارے مانگنے کا انداز، نہ ہمارا دعا مانگنا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم کیا شکوہ کریں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اپنی رحمت کے صدقے میں، رحمت کی وسعتوں کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو آخرت کے عذاب سے، آخرت کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، قبر کی تنہائی سے بار الہ ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگلی جو ہماری 2 نشریات ہیں، یعنی کہ ابھی افطار کی اور پھر رات کی، یہ دونوں 2 بجے ہیں. ایک دوپہر 2 بجے اب سے کچھ گھنٹوں بعد انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی زندگی، اور پھر ایک رات 2 بجے ہے. 2:45 کے بجائے ہم آج رات 2 بجے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ ماہ مبارک کی پہلی طاق رات ہے. طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھرپور جو نعمتیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بشرط صحت و سلامتی زندگی ملتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد دوپہر 2 بجے انشاءاللہ، پھر کل رات 2 بجے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.